جو شخص پانی کا تلاش کرے اور اسے پانی نہ ملے، بہت تلاش کرا، یا پانی تو ملے کوئی پانی دیتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے گھر میں پانی کنواں ہے لیکن وہ بولتا پانی نہیں دینا ہے مجھے آپ کو، اور آس پاس پانی نہیں ملتا ہے، تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم. اب بہت سے لوگوں نے اس کے تعلق شرائط باندھی ہے کہ 10 کلومیٹر کے علاقے میں پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے آپ 10 کلومیٹر میں تحقیق کیسا کریں گے کہ پانی ہے نہیں ہے؟ کوئی عقلی دلیل دیجیے، کیسے آپ کو معلوم ہوگا 10 کلومیٹر کے علاقے میں پانی ہے نہیں ہے؟ مطلب میں 10 کلومیٹر جاؤں، اچھا 10 کلومیٹر کا علاقہ بولے تو 10 گھیراؤ کے حساب سے تو وہ پورا ہوتا ہے 20 کلومیٹر. مطلب میرے کو ادھر سے ادھر تک گھومنا پڑے گا پورا پیدل کہ پانی ہے یا نہیں ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. عقل بھی اس کو ماننے کو محال ہے اور نقل بھی مشکل ہے، حدیث میں تو ہی نہیں. آپ کو لگے پانی نہیں، بس آپ ڈھونڈ رہے ہو پانی نہیں مل رہا، بس ختم ہو گیا. آپ اب 10 کلومیٹر میں ہے نہیں ہے، 20 کلومیٹر ہے نہیں ہے، بہت مشکل ہے. کبھی تو ہو سکتا ہے آپ کے قدم کے 1 فٹ نیچے پائپوں میں پانی بھرا ہوا ہو. کیا کرتے ہیں اب؟ لیکن قادر ہے آپ اسے پھوڑ کر لینے پر، چھوڑ دیجیے. ٹھیک، تو پانی ہو سکتا ہے نہ ملے، لوگ دینے کو تیار نہ ہو، تو اس معاملے میں بھی آپ جو ہے تیمم جو ہے کر سکتے ہیں. اب تیمم میں کیا کیا چیزیں آپ کریں گے؟ سب سے پہلے تیمم کے لیے نیت ہوگی، قصد. فتیمموا صعیدا طیبا، ہر عبادت سے پہلے نیت ہے، تو آپ قصد کریں گے کہ اے اللہ میں تیمم کر رہا ہوں اس عبادت کے لیے، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ پہلے اس پہ قصد کریں گے، پھر جو ہے تو پہلی چیز اس میں ہوئی کہ آپ قصد کریں گے تیمم کرنے کی، نیت کریں گے کہ میں تیمم کر رہا ہوں. اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے مٹی پر تیمم ہوگا، یاد رکھیے مٹی پر، جس کو مٹی بولتے چاہے پھر اس میں رہتی ہو تھوڑی سی. لیکن ہمارے علاقوں میں لوگ کلر سے تیمم کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب، مطلب کہیں بھی چیزوں پر ہاتھ مارتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تیمم ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ دیواروں پر ہاتھ مارتے ہیں اور بولتے ہیں یہ تیمم ہو گیا. دیوار سیدھی دیوار، حالانکہ اس میں مٹی ہوتی بھی نہیں، کبھی کبھار کلر ہوتا ہے زیادہ زیادہ جو ہوتا ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں بس کہیں بھی وہ کہتے ہیں ہاتھ مل لینا تیمم ہے، تو یوں یوں کرتے ہو کہیں بھی، ایسا بیٹھے ہیں وضو نہیں کر سکے بس یوں ملا اور شروع ہو گیا. ٹھیک، کچھ لوگ عجیب و غریب طریقے تیمم کی ایجاد کر لی. ٹھیک، بس علم کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے. کہ ایک بار ایک صاحب کہنے لگے کہ تیمم کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. پہلی بار میں نے انہیں سے تیمم کا طریقہ دیکھا تھا، حالانکہ وہ درست نہیں تھا، اور مجھے تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ بولے تیمم ایسا کرتے. وہ دیوار کے پاس گئے، ٹوٹی میں صرف ان کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 بار یوں کیا، پھر 3 بار چہرے پہ ملا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ ملے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر دونوں پیر دھو لیے انہوں نے. ورچوئل وضو، ایسا دیوار کے پاس جا کے ٹوٹی کھولے انہوں نے تو پورا کرے انہوں نے، ایسا وضو کرتے. یہ تیمم ہے بولے آج کے بعد سب یاد رکھو. حالانکہ عمر میں کافی بڑے تھے، جب تو سمجھ میں نہیں، ہم کو لگا یہی طریقہ ہوں گا تیمم کا. لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ورچوئل وضو تھا وہ. ورچوئل سمجھتے ہیں نا، آج کل ورچوئل ہی سب چیزیں ہوتی کمپیوٹر پہ. اصل نہیں، گاڑی چلاتے ہیں آپ تو ورچوئل سیکھتے ہیں، اس پہ بیٹھ کر گیئر ڈالتے ہیں وہ گاڑی چلتی ہے. تو انہیں ورچوئل وضو کرا دیا تھا پورا ہم کو. ٹھیک ہے، یہ عجیب و غریب. بہرحال ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے بنائے، کوئی کپڑوں پہ ہاتھ مار لے رہا ہے، کوئی دیواروں پہ ہاتھ مار لیتا ہے، کسی بھی. بہرحال مٹی ہونا چاہیے، یاد رکھیں مٹی ہونا چاہیے. تو آپ مٹی پر جو ہے ہاتھ ماریں گے. اس تعلق سے ایک روایت مسلم کے جس میں آپ نے ہاتھ سے پھونکنے کا بھی کہا، اگر تو چاہے تو پھونک بھی لے، مطلب بہت زیادہ کبھی لگ جاتی پھونک سکتے ہیں، یا پھر جھڑک بھی سکتے ہیں. ہو سکتا کنکرے ہو اس کے اندر جو آپ نے ہاتھ مارا، جھڑک بھی سکتے ہیں. پھونک مارنے کی بھی ایک حدیث میں الفاظ اصل کا، تو اس سے پھونک بھی مار سکتا ہے. تو آپ نے کیا، ہاتھ مارا، پھونک دیا، یا ہاتھ مار کے ایسا کر دیا، ہو گیا. اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر سیدھا ہاتھ، اور پھر الٹا ہاتھ. یہ ہو گیا تیمم کا غسل، اور یہ ہو گیا تیمم کا وضو. اتنا ہی ہے، یہی غسل ہے اس کا، یہی اس کا وضو کا طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں اسے ہٹ کر. یاد رکھیں کچھ لوگوں نے کہا کونیوں تک کرنا چاہیے. ٹھیک، بہرحال یہ لیکن احادیث سے ثابت نہیں. جتنی بھی احادیث ہے کونیوں تک اور بغل تک، یہ سب ضعیف. تو آپ کیا کیجیے، صرف جو کف تک، ہاتھ ہتھیلیوں تک اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے، کیونکہ یہ حدیث ثابت ہے اللہ کے رسول، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث آتی ہے. ہم نے کیا کیا، کتنا آسان طریقہ دیکھا، آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا. پھونکنا چاہے تو آپ پھونک بھی سکتے ہیں، جھٹک بھی سکتے ہیں اگر لگی کنکر یا کچھ ہے. ہاتھ کو چہرے پر ملا، اور ایک ہتھیلی اور دوسری ہتھیلی، بس ہو گیا. کیونکہ یہ تو پہلے سے آپ کا بھرا ہوا ہے اوپر، اور یہ ہو گیا آپ کا تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل. اتنا ہی، یہ غسل کا طریقہ تیمم کے ہی وضو کا ہے. ٹھیک، تو آپ بس اتنا کیا اور معاملہ بہرحال آپ کا ختم ہو گیا. ٹھیک، اب کوئی ضرورت نہیں کونیوں تک کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں جو ہے بغل تک وہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں پیروں کو کرنے کی. لوگ یہ پوچھتے پیر پہ نہیں پھیرنا ہے کیا؟ نہیں، پیر پہ بھی ہاتھ نہیں پھیرنا ہے. آپ کو جو کچھ کرنا ہے بس وہ چہرہ، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں تو وہی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں پورا بتا دیا. تو ہم پہلے نیت کریں گے،
مٹی پر ہاتھ ماریں گے، چاہے تو پھونک مار سکتے ہیں یا جھٹک سکتے ہیں. چہرے پر ایک ہاتھ پھیرا اور سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر یہ ہم نے پھیرا. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مریض ہو تو کیا کریں، یا دواخانے میں ہے. اگر مریض ہو دواخانے میں ہو تو مٹی چھان کر لے جا سکتے ہیں آپ اس کے لیے. اگر ایک آدمی دواخانے میں وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، اب اس کو نماز بھی پڑھنا ہے، تیمم کر سکتا ہے، تو آپ کیا کیجیے، اچھی مٹی چھان کر لے جائیے اس کے لیے دواخانے میں. یہ تو کرنا پڑے گا نا، نہیں واجب لگتا، ہم کو شرم آتی کیسا کرنا، تو یہ اس کا حل ہے، اس کا علاج ہے. آپ مٹی چھانیے اچھی صاف، اس کو بھریے ایک مرتبہ میں لے جا کر دے دیجیے اس کو، وہاں کریں گے. مٹی تو ہونا چاہیے نا. اب میں سفر میں جا رہا ہوں، مشکل ہو سکتی ہے، تو مٹی کو جو ہے چھان کر پاکٹ میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاؤں کہ جب بھی ایسا لگے کہ نہیں کہیں تو آپ اپنے اسے میں کم از کم تیمم تو کر سکوں. یہ سہولت ہم سب کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک، تو وہ شخص ایسا کر سکتا ہے. ہاں، آپ کو ایسا شخص ہو جو بیمار ہو، بہت سے لوگ اس سال کے زخم ہو، تو کیا زخم ہو آدمی کی مثال سے ہاتھ پہ زخم ہے، تو کیا وہ بھی تیمم کرے؟ تو اس کو تیمم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی بقیہ حصہ تو دھو سکتا ہے نا، تو وہ پورا وضو کرے گا. صرف اتنے اعضاء چھوڑ دیں گا جن اعضاء پر اس کی پٹی لگی ہے یا جس پر اس کو تکلیف ہے. چاہے وہ زخم کی شکل میں ہو سکتی، تو آپ پٹی پہ خالی صرف کیا کریں گے، ہاتھ پھیر دیں گے، مساح کر لیں گے. یا پورا پلاسٹر ہے، مطلب ہاتھ پہ اگر پورا بھی پانی لگ گیا تو اس سے کوئی نقصان ہاتھ کو نہیں، لیکن اب اس پر اتنا موٹا پلاسٹر چڑھا ہوا ہے کہ آپ دھو نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں گے، پانی لے کر اس کا پورا مساح کریں گے. ٹھیک، پلاسٹر سے ہاتھ کا ہو، چاہے یہ ہاتھ کا ہو، چاہے پیروں کا ہو، جو وضو میں دھونا جن کا ضروری ہے. یا کوئی اور اعضا ہو جس پر بندہ ہو، جیسا غسل ہو سکتا ہے، آپ کو پلاسٹر لگاؤ اور آپ کو غسل کرنا ہے، تو تب کیا کریں گے، آپ بقیہ اعضا پورے دھو لیں گے جیسا آپ کرتے ہیں، اور باقی اتنے حصے پر جو ہے آپ ہاتھ پھیر دیں گے، مساح کر لیں گے. ٹھیک، تو یہاں آپ تیمم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جب آپ کو کوئی زخم ہو، اور آپ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں زخم اگر ہم کو لگے زخمی انسان ہو تو کیا وہ تیمم کرے، تو اگر زخم تھوڑے بہت ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف وہ پٹیوں پر آپ مساح کر لے کافی ہے. پلاسٹر ہے تو اس کے اوپر مساح کر لیں. ہاں، یہ بات ہے کہ شدید انسان جلا ہوا ہو، الگ شکل ہے، تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں تیمم بھی نہیں کر سکیں گے، مٹی لگائیں گے تو اس کے زخم بڑھ جائیں گے. اور ٹھیک، وہ مستثنا حالتیں ہیں، وہ ایک الگ شکل ہے، عموماً نہیں ہوتی، لیکن ہو جائے تو اگر کوئی حرج نہیں. اگر وہ وضو کر سکتا ہے وضو کرے، وضو پہ قادر ہے تیمم کرے، تیمم پہ قادر نہیں ہے جو ہے وہ اسی نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. دوسرا یہ کہ کوئی شخص ہو تیمم اس کو کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا، تو آپ تیمم کرا سکتے ہیں. کس طرح سے، اگر کوئی شخص وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وضو کر نہیں سکتا، اسقاط نہیں ہے، کمزوری ہے، تو آپ وضو کرا سکتے. اسی طرح اگر کوئی شخص تیمم نہیں کر سکتا، بیمار ہے اتنا کہ تیمم نہیں کر سکتا، لیکن کرایا جا سکتا، اس کو ممانعت نہیں کہ آپ اس کو مٹی پہ رکھیے ہاتھ، تو آپ تیمم کرا دیں اس کو. آپ ایک دوسرا انسان مٹی پہ ہاتھ مارا اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے سیدھے ہاتھ اور اس کے ہاتھ پہ، اس کو تیمم آپ کرائیں گے. ٹھیک، کیونکہ وہ قادر نہیں ہے تیمم کرنے پر. اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو جس کو ایک ہاتھ نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کو وضو کرنے کے اندر، ہے نا. یا ہاتھ ہو لیکن کام نہیں کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی آ کے وضو کرائے مسجد میں. ایسے لوگ ہوتے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں وضو کرا دو، تو بہرحال وہ وضو بھی کر سکتا ہے یا کوئی اس کو کرا سکتا ہے. اسی طرح تیمم بھی جو ہے آپ خود کر سکتے ہیں، قادر نہ ہو خود کرنے پر تو کوئی آپ کو دوسرا تیمم کروا بھی سکتا ہے، تو کوئی دوسرا آدمی آگے بڑھے اور جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ سے تیمم کرا دے. اسی طرح اگر نماز آپ نے کھڑی کر دی ہو جب کہ آپ نے تیمم کیا ہو اور اعلان کر دے کوئی کہ پانی مل چکا ہے، ٹھیک، تو اس شکل میں جو ہے آپ نماز توڑ دیں گے اور وضو کر لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز دہرائیں گے. آپ نماز پڑھ چکے ہو، نماز پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی نے کہا کہ پانی آ چکا ہے، تو بہرحال آپ چاہے تو دہرا سکتے ہیں، لیکن نہیں دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ آپ کی وہ نماز جو تیمم سے آپ نے کی تھی وہ یاد رکھی وہ پوری جو ہے ہو چکی ہے.